آ کر اپنی سیاسی اور اخلاقی تربیت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے نہ صرف لاہوریوں کے بارے میں بہت تضحیک آمیز گفتگو کی، اس کے بعد وہاں پر بھی ان کی بس نہیں ہوئی، اس کے بعد وہ چلی گئی پوری قوم کے اوپر، اور پوری پاکستانی قوم کو جتنی سلواتیں، جتنے تانے اور جتنے ان کے اوپر وہ بات کر سکتی تھی انہوں نے کی، میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ میں یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہی جو لفظ انہوں نے استعمال کیا میں وہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتی، انہی لاہوریوں سے آپ 3 دفعہ جا کر ووٹ مانگ چکی ہیں، آپ کو ہزاروں ووٹ انہی لاہوریوں نے دیے تھے، اور اس کے اوپر اپنی نالائکی اور نکما پن جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے اب آپ گالیوں پہ اتر آئی ہیں، اب آپ لوگوں کو اس طرح مخاطب کریں گی، آپ قوم کو جو ہے وہ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہی ہیں۔ ایک تو پرابلم پی ٹی آئی والوں کا یہ ہے کہ یہ نام نہاد سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، باقی سب ہم، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں، وہ کبھی لاشیں، کبھی پتہ نہیں کیا کیا وہ بھی الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، اسی کا مظاہرہ، سارے ایک سے بڑھ کر ایک۔ یقین مانیے کہ ان کے اوپر میرے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ میں ایسا کون سا لفظ استعمال کروں جو تہذیب کے دائرے میں بھی ہو اور جس کو ہم پروٹیسٹ بھی رجسٹر کرا سکیں۔ اور میں دوبارہ مذمت کرنا چاہتی ہوں یاسمین راشد صاحبہ سے، اور میرا مطالبہ ہے کہ وہ آ کر میڈیا پر اسی طرح معذرت کریں اور معافی مانگے، ورنہ یاد رکھیں کہ وہ لاہور میں رہتی ہیں، اور اس لاہور کے اندر جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے اس کے بعد شاید لاہور میں ان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جائے۔ لاہور پہ بھی اکتفا نہیں کیا، وہ پوری قوم پہ بھی چلی گئی، پوری قوم ہی جو ہے وہ ہم یاسمین راشد ڈاکٹرائن جو ہے وہ پوری قوم نہیں سمجھ رہی، اپنے وزیر اعظم کو تو سمجھا نہیں سکی آج تک۔ اب سمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ بھی اثر نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہینڈسم لاک ڈاؤن بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ یہ جو ہلاکتیں ہیں یہ جس طرح سے تیزی سے ہو رہی ہیں، آ کے بڑے ریلیکس ہو کے کہتے ہیں وزیر اعظم بھی اتنی ہلاکتیں ہو گئیں، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ اب بجٹ کے اوپر بہت ساری باتیں ویس لغاری صاحب نے کر دی، ایک جو امپورٹنٹ بات جس سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خود ان کی وفاقی بجٹ ہو یا پروونشل بجٹ ہو یا خود ان کے تمام اعداد و شمار اس بات کا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ ہماری انفلیشن جو ہے وہ 14% کے قریب پچھلے سال بھی تھی اور اب بھی رہے گی، ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی، اس کے باوجود جو سیلریڈ لوگ ہیں، جو سرکاری لوگ ہیں، جو صبح و شام یہ جو یاسمین راشد کے، وزیر اعظم عمران خان کے، باقی چیف منسٹر کے ارد گرد جو یہ سرکاری ملازم اتنے سارے دن رات جن کے کوئی ٹائم بھی نہیں ہے کام کرنے کا، ان کی سیلریز میں آپ انکریز نہیں کرتے، ان کو کم از کم مہنگائی کا بینیفٹ انہی کو دے دیں، کسی ایک طبقے کو آپ بینیفٹ دے دیں تو میں کہوں کہ چلے کسی ایک طبقے کی سنی گئی۔ سیلریڈ کلاس کو ہر حکومت کوشش کرتی تھی جتنی بھی ٹف حالات ہوں کہ سیلریڈ لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے، انہوں نے نہ وفاقی بجٹ کے اندر نہ صوبائی بجٹ کے اندر جو تنخواہوں میں انہیں اضافہ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے میں اس کی مذمت کرتی ہوں، اور میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر کم از کم 10% اضافہ جو ہے سرکاری ملازمین وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں ان کی اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ سرکاریں، یہ جو ہماری سلطنت عمرانیہ ہے اس کو یہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ یہی سرکاری ملازمین چلا رہے ہیں، اور یہ جو ہماری بزداری حکومت ہے شیر شاہ سوری صاحب جو ہیں ان کے ارد گرد سارے سرکاری ملازم ہیں، اور باقی جو چلے بڑے رینکس والوں کا نہیں، کم از کم چھوٹی سیلری والے لوگ جو ہیں جو 1 سے 16 اسکیل تک کے لوگ ہیں، کم از کم ان کی سیلریز میں اضافہ کر دیتے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اب میں کچھ 2-3 چیزیں آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں۔ جو ڈویزبل پول ہے جس سے پنجاب کو جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف کا جو پنجاب ہے وہ اس وقت لاوارث اور یتیم ہے۔ ان کی انکمپیٹنسی کی حد یہ ہے کہ جو پنجاب کا حق ہے وہ یہ مانگ نہیں سکتے عمران خان سے، اتنی جرت ہی نہیں ہے ظاہر ہے، اسی لیے ان کو عمران خان صاحب کو بزدار جات سا ریموٹ کنٹرول وزیر اعلیٰ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیسے نہیں مانگے گا، وہ مانگ نہیں سکتا۔ انہوں نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ 1611 ارب روپے جو ہے وہ کہا تھا کہ ان کو ملیں گے، جو ان کو ملے ہیں 1128، میننگ دیئر بائی 483 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ اور میں آگے بتاؤں گی آپ کو کہ یہ 483 ارب روپے کا جو شارٹ فال ہے جو سلطنت عمرانیہ کو گفٹ کیا ہے بزدار صاحب کی حکومت نے، وہ کتنا مہنگا پڑا ہے پنجاب کی حکومت کو۔ 483 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید سیلری جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا، اور جو تعلیم اور صحت پہ انہوں نے کارستانیاں کی ہیں اس میں بہتری ہوتی۔ اب یہ جو صادق اور امین آئے ہیں ہمارے اوپر،
انہوں نے, آپ کو پتا ہے, ان کا بڑا بڑا سلوگن تھا کہ صادق اور امین جب آ کے بیٹھتے ہیں تو لوگ ٹیکس بہت دیتے ہیں. اب جو پنجاب میں صادق اور امین آ کے بیٹھے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ, خود اپنا ٹارگٹ رکھا تھا 295 ارب روپے کا, اور یہ اکٹھا کر پائے ہیں صرف 191 ارب روپے, میننگ دیر بائی 104 ارب روپے کا شارٹ فال ہے ان کے اپنے ٹیکس ریونیو کے اندر. اس سے اندازہ لگائیے وفاق ان کو پیسے نہیں دے رہا, اپنا ٹیکس اکٹھے کرنے کے یہ قابل نہیں ہے, تو پھر اندازہ لگائیے کہ پنجاب جو ہے وہ کیسے چلے گا. اور ابھی کرونا کی ایک جو وبا ہے وہ ہمارے سر پہ موجود ہے, ابھی جو ٹڈی دل ہے وہ آپ کی زراعت کو کھا رہا ہے, اور یہ حالات ہیں اس کے. اب ذرا ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ چھوڑ کے گئے تھے 17-18 میں 577 ارب روپے پہ, 577 ارب روپے کے اوپر شہباز شریف صاحب اپنا پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑ کے گئے تھے, جس میں ان کی وہ روڈ ٹو فارم جو جتنی وہ روڈز تھی, انفراسٹرکچر تھا, وہی بنا بنایا سٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے. یہ تو ایک سڑک ٹھیک کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. اور اس کی میں نے کیلکولیشن نکالی تو وہ فیکس جو ہے پنجاب کی آبادی کے حوالے سے, وہ فیکس بنتا ہے 5147 روپے 42 پیسے. یہ ایک پنجاب کے بندے کا شیئر بنتا ہے. جو ہماری بزداری حکومت ہے اس نے جو ہے وہ 255 ارب روپے کا جی اپنے لیے خود ہی جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا تھا, اور ان کی اپنی بکس کہتی ہیں کہ 255 بھی خرچ کرنے کے قابل نہیں رہے. خرچ کتنا کیا ہے؟ خرچ انہوں نے کیا ہے جی 178 ارب روپے. 255 ارب روپے بھی استعمال کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے ان کے اندر, 178 استعمال کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً کوئی جو ہے وہ 122% کا کٹ ہے ترقیاتی صرف نہ استعمال کرنے کی وجہ سے. اور جو ان کی فیکس بنتا ہے, ہمارا 5000 پلس تھا, ان کا فیکس بنتا ہے جی 2000. ابھی پنجاب کی آبادی بڑھ رہی ہے, اور پنجاب کی آبادی کے بعد یہ 2000 جو ہے یہ ہمیں کس کس کو کتنا کتنا جو ہے وہ استعمال ہوگا, یہ ایک اپنے طور پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہمارے پیارے سادہ لو جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں بزدار صاحب, ان کے صرف سی ایم آفس کے اندر صرف جو ہے وہ بڑی باتیں یہ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ان کے ڈاکیومنٹس کے اندر موجود ہیں, اور ان کے ڈاکیومنٹس کے اندر انہوں نے جو 590 ارب روپے کی جو ہے 5 ارب اور 90 کروڑ روپے جو ہے وہ انہوں نے کرنے تھے استعمال, کیے کتنے 7 ارب 81 کروڑ روپے. اور یہ اس سے اور یہ بنتا ہے 32.73% اضافہ صرف سی ایم آفس کے اندر, 32.73% اضافہ سی ایم آفس کے اخراجات میں ہوا ہے. اس کے بعد ذرا آ جائیے منسٹرز کیوں پیچھے رہ جاتے, اور وہ کفایت شعاری اور فلانا, آپ میڈیا رپورٹس آپ کی گواہ ہیں, گاڑیاں بھی خریدی, جی او آر کے بنگلے بھی رینوویٹ ہوئے, نئے فرنیچر بھی آئے, اور یہ تمام ڈیٹیلز. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, پچھلے سال بھی انہوں نے یہ کاریگری کرنے کی کوشش کی تھی, اور میں ان کو جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت میں دوبارہ لیٹر لکھ رہی ہوں چیف منسٹر کو کہ اپنے جو اخراجات ہیں پبلک کیے جائیں. شہباز شریف کے دور میں اگر وہ کسی کی فائنینشیل ایڈ بھی کرتے تھے اس کی پوری رپورٹ پبلک کی جاتی تھی, وہ ڈاکیومنٹ کے اندر موجود ہوتا تھا. ان کی ڈاکیومنٹس کے اندر سے یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں, ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں, ہمیں سر کھپانا پڑتا ہے کہ یہ پیسے لگے کہاں ہیں. تو میں یہ لیٹر بھیج رہی ہوں, لاسٹ ٹائم بھی میں نے بھیجا تھا, انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. اگر اب جواب نہ دیا تو میں کورٹ جاؤں گی, اور مجھے میرا حق ہے کہ مجھے پتا چلے کہ چیف منسٹر آفس میں یہ جو اتنا بڑا اضافہ ہے یہ کیسے ہوا ہے. اب ذرا منسٹرز پہ آ جاتے ہیں. منسٹرز کو 109 ملین ملا تھا, انہوں نے خرچ کیا جی 310 ملین.